الحمد للہ بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و ذی احتشام علامہ ابن علامہ پیر ابن پیر، میرے لیے 100,000 دفعہ قابل احترام جناب ڈاکٹر پیرزادہ نور الحق قادری صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، میرے لیے نہایت عزتوں کے لائق، میرے لیے نہایت مشفق و مہربان، میرے لیے نہایت صد قابل احترام صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب دربار عالیہ سلطان باؤ علیہ رحمہ، میرے لیے صد تکریم و احترام کے لائق سینیٹر پروفیسر ابراہیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، میرے لیے صد احترام کے لائق، میرے لیے بہت محبتوں اور پیار کے لائق ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب پروفیسر رضویہ کالج ہارون آباد، ڈپٹی سپر سٹار 92 چینل، میرے لیے نہایت عزتوں کے لائق عظیم استاد، عظیم محقق، عظیم مفکر جناب ثاقب اکبر صاحب، میرے لیے صد احترام اور عظمتوں کے لائق جناب پیر عبید احمد ستی صاحب وائس پرنسپل جامعہ نعیمیہ اسلام آباد، لاہور سے تشریف لانے والے میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام جناب پیر جیلانی صاحب، اور میرے رفیق کار اور میری ہزارہا محبتوں کے مستحق جناب پیر سہیل عالم صابری صاحب، تمام احباب جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، پروفیسر مفتی نور حسین صاحب، مفتی ابو بکر اوان ایڈوکیٹ صاحب، مفتی فیاض صاحب، مفتی ابو بکر قریشی صاحب، اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں چند اشعار سے کروں گا۔ کبھی بنت نبی لکھا، کبھی خیر النساء لکھا، کبھی بنت نبی لکھا، کبھی خیر النساء لکھا، کبھی زہرا کو ہم نے آل احمد کی ردا لکھا، قصیدہ جب پڑھا قرآن میں زہرا کی عصمت کا، ہمیشہ پھر انہیں ہم نے حجاب انما لکھا، ہمیشہ پھر ہم نے انہیں حجاب انما لکھا۔ تعارف جو کوئی پوچھے میرے عقیدے کا، تعارف جو کوئی پوچھے میرے عقیدے کا، تو میں نے اپنا مسلک ہی ولائے فاطمہ لکھا۔
تو میں نے اپنا مسلک ہی ولائے فاطمہ لکھا۔ کہا تھا بدعتم منی جنہیں سلطان یثرب نے، کہا تھا بدعتم منی جنہیں سلطان یثرب نے، ان کو ہر مفسر نے بنائے حل عطا لکھا، ان کو ہر مفسر نے بنائے حل عطا لکھا۔ جو پوچھی مجھ سے کوثر کی کبھی تفسیر دنیا نے، جو پوچھی مجھ سے کوثر کی کبھی تفسیر دنیا نے، تو میں نے فاطمہ کی منقبت کا حاشیہ لکھا۔ آج ہم نہایت خوش قسمت ہیں کہ اس عظیم الشان چھٹی خاتون جنت کانفرنس میں شریک ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کو میں دنیا کے تمام مظلوموں کے نام کرتا ہوں، کشمیر کے مظلوموں کے نام کرتا ہوں، فلسطین کے مظلوموں کے نام کرتا ہوں، اور یمن کے مظلوموں کے نام کرتا ہوں، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان یا غیر مسلم ظلم کا شکار ہیں، آج کی کانفرنس کو ان کے نام کرتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ کی یاد میں ہر سال عظیم الشان کانفرنس منعقد کرتے ہیں، اور خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیات اس کانفرنس میں شریک ہوتی ہیں، اور خوبصورت گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ آج میں بار دیگر ان تمام شخصیات کا ممنون و متشکر ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہم اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ سیدہ کا جو تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے ساتھ ہے وہ بیان کا محتاج نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس بات ہی ختم کر دی کہ فاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ میری ثمر بار شاخ ہے، یبسطها من یبسطنی ویقبضها من یقبضنی، جو مجھے چیز خوش کرتی ہے وہ فاطمہ کو خوش کرتی ہے، جو مجھے چیز تکلیف دیتی ہے وہ فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ جس چیز سے رسول کریم خوش ہیں اس سے رسول کریم کا رب خوش ہے، تو تذکرہ فاطمہ سے ہم رسول کو بھی خوش کرتے ہیں اور اپنے رب کو بھی خوش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ اہل سنت تمام مقرب اور محترم ہستیوں کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ تہ دل سے احترام کرتے ہیں۔ ہماری روایات بہت عظیم روایات ہیں، ہم اسلاف کی عظیم عظمتوں اور روایتوں کے امین ہیں۔ ہمیشہ اہل سنت نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا اور اس اعتدال کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو تمام ہستیوں کے ساتھ جوڑا۔ صحابہ کرام کا احترام ہو، اہل بیت اطہار کا احترام ہو، اور تمام وہ شخصیات جو اسلام میں میٹر کرتی ہیں ان کے احترام کی بات ہو۔ ہم سب کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آج اس پلیٹ فارم سے میں
اس گیدرنگ کو بھی یہی گزارش کروں گا. یہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور تمام مکاتب فکر کے جیسے سٹیج پر رہنما تشریف فرما ہوتے ہیں، اسی طرح پنڈال میں بھی خواتین و حضرات میں تمام مکاتب فکر کے لوگ تشریف لاتے ہیں. میں تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں محبتیں پروان چڑھانی چاہیے، ہمیں نفرتوں سے دور بھاگنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور نفرتیں بڑھانے کی طرف ہم گامزن ہیں. آئیں ہم سب مل کر نفرتیں مٹائیں، آئیں ہم سب مل کر محبت کے پھول اگائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیں تمام مکاتب فکر میں اپنے حسب و نسب کو فروخت کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ان دین اسلام کے مسالک میں اپنی آواز کو فروخت کرنے والے بھی ملتے ہیں، اپنے علم کو فروخت کرنے والے بھی ملتے ہیں. یہاں کو کسی نے کہا نا کہ یہاں کفش بر بھی امام ہے، یہاں نعت خواں بھی کلیم ہے، یہاں سب کا نرخ جدا جدا، اسے مول لو اسے تول لو، جو طلب کرے کوئی خوں بہا تو دہن خزانے کے کھول دو. یہ اس کیفیات ہے. لیکن میں مایوس نہیں ہوں، میرے سامنے یہ چہرے سامنے ہیں، یہ جن کا مقصد اللہ کی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، جن کا مقصد جوڑنا ہے. میرے سامنے صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب کا چہرہ ہے، میرے سامنے صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کا چہرہ ہے، میرے سامنے جو ہے ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب کا چہرہ ہے. یہ محبتوں کی بات کرنے والے ہیں. جہاں دین کو بیچنے والے بھی موجود ہیں وہاں یہ شخصیات بھی موجود ہیں. مگر ایسے غنی بھی تھے اس قحطزار دمشق میں، مگر ایسے غنی بھی تھے اس قحطزار دمشق میں، جنہیں کوئے یار عزیز تھا جو کھڑے رہے ہیں مقتل عشق میں. یہ صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب کو آپ دیکھیں، اپنے بھتیجوں کی لاشوں کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، اپنے بھائیوں کی لاشوں کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، اپنے محافظوں کی لاشوں کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، لیکن یہ ہمیشہ میدان کارزار میں کھڑے رہے. اسلام کی عزت و توقیر کے لیے انہوں نے اپنا وطن اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ مجھے کوئی شہید کر دے گا، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، میرا بھتیجا شہید ہو چکا ہے. ان پہاڑوں میں آپ جا کے دیکھیں کہ جہاں کوئی جو ہے وہ فصل نہیں اگتی ہے، جہاں کوئی بیل بوٹا نہیں اگتا ہے، وہاں پہ ان کے بزرگوں نے نور ایمان کی شمع روشن کی ہے، پورے علاقے کو روشن کیا ہے. آج بھی ان کے بزرگوں کا علمی فیض اور علمی نور جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہ جگمگاتا رہے، صبح قیامت تک جو ہے وہ جگمگاتا رہے. صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کے بھی بزرگوں کا فیض جو ہے اس کہ کتنے عرصے سے جگمگا رہا ہے، اور دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جگمگاتا رکھے. آج ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں وہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. ملک پاکستان میں ہماری کالجز اور یونیورسٹیز میں جس طرح بے حیائی کو، جس طرح جو ہے وہ غیروں کی روایات کو اپنایا جا رہا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو جس بیرا روی کا شکار کیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی قابل افسوس ہے. سیکولر طاقتوں کو، سیکولر قوتوں کو، صاحبزادہ قطب الدین فریدی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو
ہماری روایات کو ختم کیا جا رہا ہے، آئیں مل کر ان روایات کو زندہ کریں، ان روایات کو تابندہ کریں۔ آج طاغوتی قوتیں ایک خوفناک قسم کا جال پھیلا کر دنیا کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ ہمارے مسلم علاقوں میں انہوں نے اس سے پہلے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے علاقوں میں ان کے لوگوں نے اسلامو فوبیا کو فروغ دیا اور دے رہے ہیں، اور آج بھی وہ وائٹ سپریمیسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان چیلنجوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ آج دنیا میں دو بیانیے سامنے آئے ہیں، ایک ٹرمپ کا بیانیہ ہے گلا کاٹنے کا بیانیہ، ٹرمپ کا بیانیہ ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی دنیا میں پھیلانے کا۔ دوسرا ریسنٹلی آپ کے پاس بیانیہ جسنڈا آرڈن کا آیا ہے، محبتوں کا بیانیہ، پیار کا بیانیہ، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا بیانیہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا بیانیہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب کو اور مشرق کو، جو غیر اسلامی قوتیں ہیں، غیر اسلامی ممالک ہیں، ان کو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور جو سلسلہ جسنڈا آرڈن نے دنیا سے متعارف کرایا ہے اس پر جو ہے وہ ہمیں ان کو چلنا چاہیے۔ ہم محبتوں کے امین ہیں، اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، ہم اہل یورپ کو بھی محبت کا درس دیتے ہیں، مشرق و مغرب کی تمام غیر اسلامی ممالک کو محبت کا درس دیتے ہیں، تعاون کا درس دیتے ہیں۔ اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری تمام تر اخلاقی اور ہر قسم کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ہم ٹرمپ کے اس اعلان کو کہ گولان کی ہائٹس جو ہیں وہ اسرائیل کا حصہ ہیں، اسرائیل خود مختار ہے، اس اعلان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ گولان کی ہائٹس جو ہیں یہ شام کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی شام کا حصہ رہیں گی، اور تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اسلام جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اسلام زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، اسلام پائندہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ ہم اس ملک کو انشاءاللہ تعالی اسلامی روایات کا امین بنائیں گے، دنیا کو امن کا پیغام دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔